أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق اللہ العظیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. ان آیات میں دلائل توحید کو بیان فرمایا. قرآن کریم کے جو مضامین ہیں ان میں سے ایسے وہ مضامین کہ جو مرکزی مضامین ہیں قرآن کریم کے، مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت اور مسئلہ قیامت، ماننے والوں کا انجام، نہ ماننے والوں کا انجام، یہ وہ مضامین ہیں جو کثرت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اور مسئلہ توحید چونکہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اساسی بنیادی مسئلہ ہے، اور حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے جو دنیا میں مبعوث فرمایا وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے کہ جو تم سے اللہ رب العزت نے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ کہا کہ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو وہاں اقرار کیا حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا کہ ان کو یہ عہد جا کے یاد کرواؤ کہ تمہارا رب میں ہی ہوں. اور پھر رب بار بار قرآن کریم کے اندر ربوبیت کو بیان فرماتا ہے کہ انسان کے اندر یہ بات بڑی راسخ ہو جائے کہ میرے لمحے 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 کی جو پرورش ہے نا وہ اللہ رب العزت کر رہا ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ ایک فرد ہے، بلکہ تو انسان جو ہے اس کے اربوں افراد ہیں. اور پھر ایک انسان ہی تو مخلوق نہیں ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن مخلوقات اور ہی بڑی ہیں نا، ہزاروں مخلوقات ہیں. تو ہر مخلوق کی جو پرورش ہے وہ اس کے مناسب حال جیسی اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو جانتا بھی صرف وہی ہے اور پھر پورا بھی وہی کرتا ہے. دیکھیں نا، انسان یہ ذی عقل ہے نا، عقل والا ہے، اس کے باوجود کیا انسان کو ادراک ہے کہ میرے جسم کی کیا کیا، کس کس چیز کو کیا کیا ضرورت ہے؟ تو اسے تو اتنا ہی پتہ ہے نا جی کہ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، بھوک لگی ہے، اس بھوک کو مٹانا ہے.
اور پھر کچھ جو چیزیں جو ہیں نا وہ سامنے استعمال میں آتی ہیں ان کے متعلق اسے آگاہی ہوتا ہے اور ان کی متعلق وہ فکر مند رہتے ہیں، باقی اس کو کیا پتہ، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں، وہ بتاتا بھی نہیں، پھر وہ پتہ بھی نہیں انسان کو، بتاتا بھی نہیں ہے، پوریاں بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں ایسا رب ہوں تمہارا، اور پھر فرمایا کہ اگر تجھے اس بارے میں اگر توجہ نہ آئے نا تو یہ ذرا اس طرف توجہ کر لینا کہ میں تیرا ایسا رب ہوں کہ جو سب کا خالق بھی میں ہی ہوں، کہ خالی رب نہیں ہوں کہ تمہاری پرورش کرتا ہوں، بلکہ خالق بھی تمہارا میں ہی ہوں، پیدا بھی تمہیں میں نے کیا، اور پھر تمہاری ہر ضرورت کا وہ جانتا بھی میں ہوں، پورا بھی میں ہی اسے کرتا ہوں۔ تجھے اپنی ضرورتوں کا پتہ ہی نہیں ہے، پوری میں کر دیتا ہوں، وہ پوری بھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی تجھے پتہ نہیں چلتا، ضرورت کیا ہے یہ بھی نہیں پتہ چلتا، کب پوری ہوئی یہ بھی نہیں پتہ چلتا۔ فرمایا میں تو وہ رب ہوں تمہارا ایسا خالق ہوں میں، اپنی خالقیت کو بھی ساتھ بیان فرما دیا۔ اور پھر اتنا نہیں کہ صرف خالق ہی ہوں پھر رب ہی ہوں نا، جتنے اس کائنات کے اندر امور ہیں نا، تمام کے تمام امور کو ان کی تدبیر میں ہی کرتا ہوں، ان کی تدبیر میں ہی کرتا ہوں۔ اس کائنات کا جو ذرہ ہے، اس ذرے کی تعمیر، اس کی آبادی، یہ سارا کچھ فرمایا میرے امر کے ساتھ ہوتا ہے، میرا امر چلتا ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، میرا امر نہ چلے تو نہیں ہوتا کچھ۔ ایسا نہیں ہے جیسے کچھ دعویٰ کرنے والے ہیں وہ دعوے کرتے بس یہ بارش میرے حکم سے برستی ہے، میں جہاں چاہتا ہوں بارش ہو جاتی، جہاں نہیں چاہتا ہوں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ایک ہے وہ میں نے خود اس کا بیان سنا، پتہ نہیں اور پھر کس اینگل سے وہ بات کرتا ہے، اس کے سننے والے کس اینگل سے واہ کرتے ہیں، واہ جی واہ، وہ ایک ہے کوئی لاسانی سرکار ہے کوئی، وہ کہتے ہیں جی یہ فرشتہ بارش کا اللہ نے میرے تابع کیا ہوا ہے، میں جہاں چاہوں بارش برسا دوں، جہاں چاہوں۔ عجیب دعوے، خدائی کے دعوے، اور پھر ان کے فالوور کو دیکھیں کیسا وہ۔ بہرحال تو فرماتا ہے تمام کے تمام امور کی تدبیر بھی میں کرتا ہوں، اس لیے وہ فرمایا کہ یہ جو قریش مکہ جو پوجا کرتے تھے غیر اللہ کی، اس کے بارے میں یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کو مانتے نہیں تھے، مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے، اور پھر ان سے کہا جاتا تھا بھئی ان بتوں کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، سفارش کریں گے۔ تو یہ بات اپنے گرد و پیش بھی سنتے ہیں، بھئی ان کی جو ہم کرتے ہیں یہ سفارش کی لیے سفارش کریں گے اللہ کے ہاں ہماری، وہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو مقصود ان کی جو عبادت کرنے میں وہ کیا ہے؟ اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، ان کی اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارش کریں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو فرما دیا رب بھی تمہارا میں، خالق بھی تمہارا میں ہی ہوں، اس تمام کائنات کے امور بھی، یہ جو کچھ نظام چل رہا ہے یہ صرف اور میرے ہی امر سے چلتا ہے۔ تو باقی یہ جو دوسرے ہیں وہ میرے سامنے تمہاری سفارشیں کیا کریں گے؟ فرمایا میرے سامنے کسی کی شفاعت قہریہ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا میں کسی کو پکڑ لوں تو پھر کوئی اور آ کر چھڑا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شفاعت قہریہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا عذاب دینا چاہتا ہے اور کوئی زبردستی کیا کر لے اس کو چھڑا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے حضور کوئی سفارش کرے گا تو پہلے اسے اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی تو پھر سفارش کرے گا، ادروائز کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا تم جو ان بتوں کو مانتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے اور کہتے ہو ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے جو ہیں وہ سفارشی، قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، میرے ابھی آپ ان کو فرما دیں کہ تم اللہ کو بھی وہ بات بتا رہے جو اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، اللہ کو وہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ
جو ہے نا میرے سامنے اٹھ کے آ کے جس کو چاہیں گے چھڑا لیں گے زبردستی، ایسی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے، خالق بھی تمہارا وہی، رب بھی تمہارا وہی، تمام امور کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، اس کے سامنے کسی کو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا یہ ہے تمہارا رب اللہ، تو لہذا بندگی بھی صرف کیا کرو، اسی کی کرو۔ کیا مطلب بندگی کا یہ ایک معنی تو نہیں ہوتا نا صرف جو ہے نا نماز ہی پڑھنا بندگی، یعنی کہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اب امر بھی صرف اسی کا چلے گا، اسی کا حکم تم مان لو۔ فرمایا ابھی بات تمہیں سمجھ نہیں آئی ہے، سمجھنے کی طرف جاتے نہیں ہو تم، سمجھتے کیوں نہیں ہو تم؟ جی، ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ فرمایا یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لو کہ اللہ رب العزت کن کرتا فیکون، ہر چیز بن جاتی ہے یہ 6 دنوں میں ہے جی۔ مفسرین نے یہاں لکھا ہے باقاعدہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باوجود قوت و طاقتیں ہونے کے امور کو نظم کے تحت جو ہے ایک نظم کے تحت سر انجام دیا کرو، مخلوق کی تربیت کرنے کے لیے فرمایا میں نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا، تم بھی اپنے معاملات کو نظم کے تحت رکھو۔ فی ستۃ ایام، 6 دن، ثم استویٰ علی العرش، پھر وہ عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، یعنی کہ پیدا کر کے صرف چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کے نظام کو بھی چلانے کی طرف کیا ہو گیا متوجہ، اس کا نظام پھر خود ہی چلاتا ہے۔ یدبر الامر، وہ تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا مگر اس کی اجازت کے بعد، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارش کر سکتا ہے، ورنہ کوئی سفارش کرنے والا اس کے سامنے نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، اسی ہی کی عبادت کرو، کیا مطلب اسی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، سمجھتے نہیں؟ جی اچھا، جو فرمایا نا کہ اسی ہی کی بندگی کرو، اسی کا حکم مانو، تو ساتھ ہی مسئلہ قیامت بھی بیان کر دیا۔ اگر تم اس کی بندگی نہیں کرو گے، یعنی اس کی ربوبیت کو مانو گے نہیں، اس کی خالقیت کو مانو گے نہیں، اس کی بندگی نہیں کرو گے تو کیا بچ جاؤ گے؟ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو حکم نہیں مانو گے تو تم کیا کہتے ہو، بچ جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ فرمایا سب کے سب تم جو ہے وہ میرے پاس آؤ گے، جب میرے پاس آ جاؤ گے تو کیا وہاں آ کر جو ہے نا پھر وہ تو نہیں ہے نا آ گئے تو پھر کہ وہاں بریانی کی دیگیں چڑھی ہوئیں گی اور تمہیں وہ کھلائی جائیں گی، ایسا تو نہیں ہے۔ بلکہ وہاں آ کر ہوگا کیا، پہلے یہ بات یاد رکھنا، اللہ فرماتا ہے یہ دنیا یہ اس کو ختم کر کے پھر میرے حضور پیشی، یہ میرا وعدہ ہے اور سچا وعدہ ہے، میرے وعدے کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، سچا وعدہ ہے۔ اور پھر کوئی اعتراض اگر یہ کرے جی کہ یہ سب کچھ ختم، یہ دنیا سار ہے جی مرے اور پھر مٹی اور بوسیدہ ہڈیاں ہیں جی، تو یہ کیا کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ اتنی بات یاد رکھو، جب تھے ہی نہیں تو انہیں وجود جس نے بخشا، جو وجود بخش سکتا ہے تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا کیا مشکل۔ جب اس نے وجود بخشا اس وقت اس کا کوئی خاکہ، کوئی نقشہ موجود نہیں تھا، بغیر نقشے اور خاکے کے پیدا کر دیا، اب تو سب کچھ بنا بنایا ہے، اب دوبارہ پیدا کرنا اسے کون سا مشکل ہے۔ فرمایا کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے یا اس کا اعادہ مشکل ہوتا ہے؟ تو جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس مسئلے کا جواب بھی دے دیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات سمجھا دی کہ قیامت قائم کرنا کیوں ضروری ہے، اللہ کے حضور سب کی پیشی کیوں ضروری ہے۔ عقلی طور پر بات کو سمجھایا ہے کہ یہ بات سمجھو کہ تاکہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے۔ دنیا ایسی جگہ ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کرتے رہو، دارالجزا وہ ہے، بدلے وہاں ملیں گے سب۔ یہاں دنیا میں دیکھیں بعض لوگ ہیں بڑی بڑی نیکی کے کام کر جاتے ہیں اور بظاہر وہ دنیا میں دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی آزمائش ہی کے اندر رہتے ہیں، وہ بیچارے
کسی تکلیف کے اندر ہی رہتے ہیں، کیونکہ جی بڑے نیکی کام کر کے لیکن ان کو بدلہ یہاں دنیا میں تو نہیں نہ ملے۔ اور اسی طرح اس دنیا کے اندر بتیرے لوگ ایسے ہیں کہ جرم کرتے ہیں، لیکن جرم کرنے کے بعد قوت اور طاقت اتنی ہوتی ہے نا کہ وہ کہہ دیتے ہیں ہاں میری طرف آئے، میں وہ جملے ہیں جس کسی نے بولے ہوئے ہیں وہی دہرا رہا ہوں، ابھی موجود ہے اس وقت، ہے جی، جو بڑا اپنے آپ کو بڑے فن خان سمجھتے بیچارے کہاں تک ہیں، تو بیچارے ہی ہیں نا، یہ بس جان گئی تو پھر اگلے معاملات شروع، پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میری طرف نہ آنا، ہیں جی، ہاں جی بڑے صاحب ادھر کا رخ نہ کرنا ورنہ ہاں وہ ہوگا۔ تو جرم کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے جرم اس نے کیا، اس کے باوجود اسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے، ایسے بھی ہیں۔ اور ایسے بھی ہیں جرم کرتے ہیں لیکن ان کے سفارشی اتنے تگڑے ہوتے ہیں کہ ان تک پھر کوئی پہنچ نہیں سکتا، چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جرم کرتے ہیں لیکن کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، ایسے جرم کر جاتے ہیں اور ایسی پلاننگ کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ پھر یہ مر کھپ کے چلے گئے تو اگر قیامت قائم نہ ہو ایسے لوگوں کو پھر کون بدلہ دے گا؟ ان کو جن کے حقوق انہوں نے تلف کیے انہیں کون حقوق دلوائے گا؟ انہیں کون سزا دے گا؟ تو ایک ایسا دن ہونا چاہیے نا، عقل بھی یہ مانتی ہے کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے جس میں سب پیش ہوں اور پھر منصف جو ہے انصاف کرنے والا وہاں انصاف کر دے، ہر ایک کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم بڑے دور تک دیکھتے ہیں لیکن قریب دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری قریب کی نظر خراب ہوئی تھی جیسے اب خراب ہو گئی ہیں قریب کی نظریں، دور کی پھر بہتر ہیں، پھر بعد میں یہ بھی گڑبڑ ہو جائیں گی، تو قریب کی نظر ہماری خراب ہی رہتی ہے ہمیشہ، ہے جی۔ تو یہ اس نظر سے مراد دوسری نظر ہے جس میں اپنے عیوب نظر آ جائیں، ہیں۔ میں چلا جاتا ہوں باہر بازار میں، مارکیٹ پہنچا، یہ جی ٹماٹر کس طرح کلو؟ ہاں جی چل ٹھیک ہے جی 2 کلو ٹماٹر دے دیں، ساتھ ہی گرفن وہ بھی اور کوئی چیز ضرورت تو نہیں ہے بیگم، وہ کوئی میں نے ٹماٹر تو کہہ دیا وہ لے رہا ہوں، نہیں ٹماٹر نہیں لینے، وہ تو گھر پڑے ہوئے ہیں، مٹر لینے ہیں آپ۔ وہ گھر سے کہہ کر بھیجا تھا، مٹروں کا ہی دماغ میں ٹماٹر گھوم رہے تھے، انہوں نے نا بھائی ٹماٹر نہیں ڈالنا، آپ چھوڑ دو۔ ہم سمجھتے ہیں بات ختم، بات ختم نہیں ہوئی، بات کہاں ختم ہوئی؟ جب میں نے اسے پوچھا ٹماٹر کس طرح کلو، حضرت صاحب نے فرمایا 100 روپے کلو، اچھا 2 کلو ڈال دو، سودا ہو گیا۔ اب 2 کلو 200 روپیہ اس کو دینا لازم، وہ اس کے ہوئے، میں ٹماٹر میرے ہوئے۔ جب میں نے کہا نہیں رہنے دو یار وہ ضرورت نہیں ہے، اب میں رہنے دو والا کام نہیں کر سکتا، یا تو یہ اس کو راضی کروں یار وہ سودا تو ہمارا ہو گیا تھا، ضرورت نہیں ہے، اگر آپ مہربانی کریں تو رہنے دیں۔ وہ کہ ٹھیک ہے بھائی، تو اسے اقالہ کہا آیا تھا، ٹھیک ہے یہ اب سودا ختم ہو گیا، وگرنہ سودا ہو گیا۔ تو اب جب کل اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ بات ہی ہوگی، ہاں اس کا حق تیرے ذمہ آتا ہے دے۔ تو یہ تو ہماری نظریں ہی نہیں کام کرتی ہیں۔ یہاں تو ہم یہ تو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، ایسے دن میں ہم کیسے ہی کام دھڑلے سے کر جاتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، دوسرے کے حقوق میرے ذمہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کے ہاں کل وہ حقوق میں کیسے جو ہے نا ان کو ادا کروں گا؟ وہاں تو منصف نے پورا جو ہے نا بدلہ دینا ہے۔ وہ فرما دیا نا کہ وہ ایک بے سینگی بکری اور سینگ والی نے اس کو مارا تھا، اب قیامت والے دن اس کو بھی ملیں گے سینگ اور پھر وہ اس کو مارے گی، ٹکر ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مٹی بات ختم، یہ تو ختم ہو جائیں گے جی۔ لیکن ان کے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے جو ہے نا پھر وہ جہنم کی آگ میں، انسانوں کے لیے یہ معاملہ ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے بڑے بڑے نیک کام کیے، کل اللہ فرماتا ہے میں بڑے انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دوں گا، اور جنہوں نے جرائم کیے ہیں تو ان جرائم کا بدلہ بھی تو ان کو دینا ہے نا، انہیں کون پکڑے گا؟ پکڑنا تو ہے نا ان کو جی۔ الیہ مرجعکم جمیعا، یہ مسئلہ قیامت ہے، اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے، سب جمیعا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، مت سمجھو کہ بس یہ ڈراوے دیجیے، نا ڈراوے نہیں ہے، حقیقی بات ہے۔ انہ یبدأ الخلق، یہ سوال کا جواب ہے، بے شک وہی پیدا کرتا ہے ابتداءً مخلوق کو، وہی پیدا کرتا ہے ابتداءً مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ سوال کا جواب کہ تم اگر جو ہے نا وہ دوبارہ پیدا ہونے کے جو ہے نا وہ منکر ہو کہ کیسے ہوگا، جیسے کہ
قریش مکہ وہ سیدھا ہڈیاں لا لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے، یہ دیکھ لیں جی یہ سرما بنا ہوا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا کہ پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ اب تو تم سرما دکھا رہا ہو، سرما تو بہرحال ہے نا، ہے جی، سرما تو بہرحال موجود ہے۔ بہرحال موجودہ سائنس نے بڑا کچھ جو ہے نا وہ پروو کر کے سامنے رکھ دیا ہے، مانتے جائیں گے، ابھی آتا جائے گا آگے مانتے جائیں گے، ہیں جی۔ ہاں جی، اب تو یہ بھی مانتے ہیں جی وہ جو الفاظ بولے گئے ہیں یہ سارے الفاظ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ایسے وہ آلات ایجاد کر رہے ہیں کہ آوازیں جو ہیں نا ان کو پرانے زمانے کی آوازوں کو سنتے جائیں، جیسے کوئی ان کو بہرحال الگ الگ کر کے جی۔ کیوں؟ لی، تاکہ، یہ کیا ہے جی؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اس کی طرف تم سامنے لوٹ کے جانا ہے۔ کیوں لوٹ کر جانا ہے؟ یہ لام تعلیلیہ ہے نا، علت وجہ بیان ہو رہی، تاکہ وہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، وعذاب علیم، دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے، کفر کیا انہوں نے، تو کفر کا بدلہ بھی ملے گا، ایمان والوں کو ایمان اور ہمارے صالحہ کا بدلہ بھی ملے گا۔ اس لیے قیامت کا قائم ہونا ضروری ہے، دلیل عقلی ہے قیامت کی، پر اللہ تعالیٰ میں سمجھ رحمت کرنے